بٹو سرکار کے بولو شدت سے بولو محمد کلندر آپ سب کی تالیوں کے جھوٹ میں قائد انقلاب دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. روک نہیں سکے. مجھے بتاؤ کاف، مجھے بتاؤ سیاسی یتیم، آپ دھاندلی کیسے کریں گے؟ 8 جنوری کوشش کریں گے کیسے انہوں نے پہلے کوشش کی ایمرجنسی لگانے کی، کوشش کریں گے جیسے پہلے ان لوگوں نے منتیں کی کہ جنرل مشرف وردی نہ چھوڑو. ان کی کوشش تو جاری رہے گی، مگر جنرل مشرف نے وعدہ کیا ہے، جیسے اس نے پہلے وعدہ کیا کہ میں چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے ہٹ جاؤں گا، تو جنرل مشرف نے وعدہ کیا ہے کہ منصفانہ انتخابات ہوں گے، اور اس لیے احتجاجاً ہم حصہ لے رہے ہیں. ہم امتحان لینے چاہتے ہیں. وعدہ کے پورے اترو گے کہ نہیں؟ ہمیں جواب دو. آپ کی بہن، آپ کی بہو یہ نواب شاہ شہر آئی ہے آپ سے کہنے کے لیے میرا ساتھ دو، بے نظیر کا ساتھ دو، پیپلز پارٹی کا ساتھ دو، تیر کا ساتھ دو. ساتھ دو گے، تیر کو کامیاب کرو گے، عوام کی فتح ہوگی. میرے بھائیوں اور بہنوں، میں سوال پوچھتی ہوں، کیا پیپلز پارٹی کے 4 دور آئے، 2 قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے اور 2 قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی کے، کہ کیا چھانٹی ہوئی؟ کوئی بھی پیپلز پارٹی کے دور میں چھانٹی ہوئی؟ مزدوروں سے پوچھو، مزدوروں کی حکومت تھی، کوئی بھی مزدوروں کی چھانٹی پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم ان کے محافظ ہیں، ہم ہر حقدار کے حق کے محافظ ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو کیا کسان کو اپنے فصل کی صحیح قیمت نہیں ملتی تھی؟ کسان کو عوامی ٹریکٹرز ملتے تھے، بیج ملتا تھا، پانی کی کوشش کی جاتی تھی، نالیوں کو صاف کیا جاتا تھا، کھاد کو وقت پر لایا جاتا تھا. میرے ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کی آزادی چاہتی ہے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں وہ عوام کی غلامی چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو جب وہ سنتے ہیں دمادم مست کلندر تو دھاریل بھاگتے ہیں، دہشت گرد بھاگتے ہیں، تخریب کار بھاگتے ہیں. مگر جب پیپلز پارٹی کی حکومت چلے جاتی ہے تو کبھی ہتھورا گروپ آ جاتا ہے، کبھی البدر گروپ آ جاتا ہے، کبھی الشمس گروپ آ جاتا ہے، کبھی بم دھماکے ہوتے ہیں، کبھی خودکش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب چاہتے ہیں کہ عوام پریشان رہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی ہراس میں رہیں، دباؤ میں رہیں، کیونکہ وہ ڈنڈے کی حکومت چلانے چاہتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ گاڑی کی چوری کرے یا موبائل فون کی چوری کرے یا بم بلاسٹ کرے یا عوام کو تنگ کرے. میرے بھائیوں، یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی کی حکومت میں چیف جسٹس کو ہم نکالتے ہیں؟ نہیں بابا، آپ خود یاد کریں، پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو چیف جسٹس ہماری حکومت جب فوج نکالتی ہے تو چیف جسٹس بھی نکالتے ہیں، مگر پھر بھی ہم حوصلہ نہیں ہارتے. ہم کسی چیف جسٹس کو نہیں نکالتے، ہم عدلیہ کی عزت کرتے ہیں، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں. ضیاء الحق آیا تو 2 چیف جسٹس کو حرب کیا، مشرف صاحب آئے تو 2 چیف جسٹس کو حرب کیے اور آدھے عدالت کو حرب کر لیا. پیپلز پارٹی ایسے نہیں کرتی، کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے سامنے سب برابر ہو. ہاں، ہم احتجاج کرتے ہیں کہ کبھی سندھ کے لیے کوئی قانون ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہم قانون کی
کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی نظام ہونا چاہیے. میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے قائد عوام کو قتل کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے آپ کے بہن کے کردار کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے آپ کے بھائی آصف زرداری کو یرمق حمال کر کے ان کو قید خانے میں سزا کے بغیر 8 سالوں کے لیے رکھا گیا. اور قائد عوام نے نعرہ دیا، چاہتا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. چاہتا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. اور یہ نعرہ 40 سال پہلے قائد عوام نے دیا، مگر اس 40 سال سے لے کر کے آج تک ہم غربت مٹا دیتے تھے، مگر عوام دشمن قوتیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ غریبوں کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے. ان کی یہ کوشش تھی کہ پیپلز پارٹی کو دبایا جائے تاکہ عوام کو دبایا جائے. ان کی یہ کوشش تھی کہ بم کے دھماکوں سے ان کو ہم اڑا لیں گے تاکہ کوئی نہیں زندہ رہے گا کہنے کے لیے کہ چاہتا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. مگر میں ظالموں کو کہنا چاہتی ہوں، میں آج کے یزیدوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ اپنی دولت کو وہاں نہیں لے جا سکیں گے، آپ خالی اچھا نام لے جا سکتے ہیں. اور اچھا نام اس کا ہوگا جو لوگوں کو روٹی، کپڑا اور مکان دے گا. اور آج بھی 2 راستے ہیں، ہر ایک کو انتخاب کرنا پڑے گا کہ کون سے راستے پر چلیں گے، ظالم کے حکم کے راستے پر یا عوام کے راستے پر چلیں گے، عامر کے راستے پر یا مظلوموں کے راستے پر.